میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہماری زندگی ایک پابند ہے اور ہم ایک دین الاسلام کے پابند ہیں۔ ہم دنیا کے اندر افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم عبث پیدا نہیں کیے گئے، یعنی بیکار اور فضول پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ ہم سب کو وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تمہیں لوٹ کے اللہ کی طرف نہیں آنا، کہ جس میں تمہیں پوری زندگی کا حساب دینا ہو اور پوری زندگی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے انسان کے مرنے کے بعد انسان سے 8 سوالات ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا بتاؤ من ربک، تمہارا رب کون، یہ بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اور اس کے بعد لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہ پائیں گے، حتی یسأل عن 5، جب تک 5 سوال پوچھ نہ لیے جائے، عن عمرہ فیما افنا، یہ بتاؤ کہ عمر کہاں خرچ کی، وعن شبابہ فیما ابلا، یہ بتاؤ کہ جوانی کا وہ بہترین دور جو اللہ نے آپ کو دیا، اور جوانی کی طاقت اللہ نے آپ کو دی، اور جوانی کا حسن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اور جوانی کی اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان نعمتوں سے نوازا، یہ بتا کہ ان شبابہ فیما ابلا، اس جوانی کو کس کام پہ خرچ کیا۔ الشباب شعبۃ من الجنون، اس لیے کہ جوانی ایک دیوانی ہوتی ہے اور جنون پناہ ہوتا ہے، اور وہ جوانی تباہ ہو جاتی ہے، گناہوں کی نظر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ اتنا رحیم اور کریم ہے، بڑھاپے میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس شخص کو تانا نہیں دیتا کہ یہ بوڑھے تو آج پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، تیری جوانی کے ایام کہاں گزرے ہیں، لیکن وہ رب کریم ہے، وہ اس چیز کا تانا نہیں دیتا۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، ان کو ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ یہ بتا کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا، تو ان بزرگ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑے کر کے کہا کہ یہ بڈھے کیا لے کے آئے ہو، اور کہا کہ اے اللہ میں نے تو آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا تھا، کہا پھر کیا سنا تھا، کہا میں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے امی عائشہ سے، انہوں نے حضور سے، انہوں نے جبریل سے، انہوں نے آپ سے سنا تھا کہ جو اسلام میں بوڑھا ہو کے آئے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، وَإِنِّي شِبْتُ فِي الْإِسْلَامِ، میں تو اسلام میں بوڑھا ہو کے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چل میں نے تمہیں بخش دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اللہ اتنا بخشنے والا ہے، ان اتانی لیلاً قبلتہ، تو کسی رات میں آ کے معافی مانگے گا قبول کر دوں گا، وَإِنْ أَتَانِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، تو کسی دن میں آ کے مجھ سے معافی مانگے گا میں قبول کر دوں گا، کہ تو جس وقت بھی آ کے مجھ سے مانگے گا اور میں تمہیں معاف کرنے کے لیے آسمان کی چھت کو تو گناہ لگا دے، سمندر کی جھاگ کے برابر تو گناہ کر دے، پھر صرف اتنا کہہ دے یا اللہ میری توبہ، میں معاف کر کے تمہیں دھرتی پہ کھڑا کر دوں گا۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ تمہارا حقیقی رب ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ گلا کرتا ہے ہم سے کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر مجھے چھوڑ کے کہاں جاتے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، زمین کو قرار کس نے دیا، وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اس میں نہریں کس نے چلائی، وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، پہاڑوں کو کس نے گھاڑا، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، کڑوے اور میٹھے پانی کا جدا کرنے والا کون، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا تیرے رب کے سوا کوئی اور بھی تھا، بل اکثرهم لا يعلمون، پر تم اکثر مجھے نہیں جانتے ہو۔ امن جعل الارض قرارا، زمین کو قرار کس نے دیا، وجعل خلالها انہارا، اس میں نہریں کس نے چلائی، وجعل لها رواسیا، اور پہاڑوں کو کس نے گھاڑا، وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے اور میٹھے پانی کو جدا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ میٹھے اور کڑوے پانی کے جدا کرنے والا کون، فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ تمہارا حقیقی رب ہے جس نے پوری کائنات کے نظام کو چلایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم مجھے چھوڑ کے کہاں جاتے ہو،
جس طرح وہ ماں تنگ آ کے بچے سے کہتی ہے نا کہ میرے بیٹے تجھے میں نے جنا پالا پوسا بڑا کیا، آج تو میرا ہی نافرمان ہو گیا، بعینہ ہی اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم رب سے باغی کیوں ہو گیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں ٹھیک ٹھیک کر کے بنایا، آنکھوں کا ہوش، آنکھوں کی بینائی تمہیں دیکھو کیسی دی، سر سے لے کے پاؤں تک اللہ تعالیٰ نے تیری تخلیق کو کیسے ہڈیوں پر گوشت کو پرو کے اس پہ کھال کو چڑھا کے اور تمہیں حسن سے نواز کے اس دنیا کے اندر بھیجا، قتل الانسان ما اکفرا، لیکن یہ انسان کتنا ناشکرا ہے، من ای شیء خلقا، اس نے غور نہ کیا کہ یہ بنا کس سے ہے، من نطفہ ایک قطرہ، من ماء دافق اچھلتا ہوا پانی، علم نجعل له عینین اتنی خوبصورت آنکھیں، ولسان زبان، وشفتین ہونٹ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور بہترین سانچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، کیوں بنایا، انا خلقتکم لتعبدونی طویلا، تاکہ پوری زندگی تو میری عبادت کرے، وتذکرونی کثیرا، اور ہمیشہ تو مجھے یاد رکھے، وتسبحونی بکرۃ واصیلا، اور صبح شام بس تو میری یاد میں مگن رہے۔ ہم تو تسبیح کے دانوں کے رنگ کو اتار دیتے ہیں پر دل کا زنگ نہیں اترتا۔ آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں یا ابراہیم کن والیہن بذکری، میرے ذکر میں دیوانہ بن جا، فاحذر ان اطلع علیک من فوق عرش، دیکھ عرش سے میری نظر تجھ پہ ہے، فارا قلبک مشغولا بغیری، اگر تیرے دل کو کہیں اور مشغول دیکھا، فام حسمک من دیوان اہل محبتی، محبت کرنے والوں کے مکتب سے تیرا نام ہٹا دوں گا۔ کسے کہا جا رہا؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ اگر تیرے دل میں میں نہ ہوا تو محبت کرنے والوں کے مکتب سے تیرا نام ہٹا دوں گا، کہ دل میں تو صرف اللہ ہو۔ جب دنیا میں رہنے والوں سے اور دنیا کی مخلوق سے اتنی، مجنو ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، مجنو کا نام سنا ہے، لیلا مجنو، تو طواف کر رہا تھا بیت اللہ میں، مجنو کے باپ نے کہا مجنو دیکھ تو ذلیل ہوا ہی لیلا کے پیچھے، لیکن تو نے مجھے بھی بدنام کر دیا، چل آج آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو، آج اللہ کی رحمت برس رہی ہے، تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے توبہ چاہ لے اور لیلا سے ہمیشہ کے لیے معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ تو مجنو نے ہاتھ اٹھائے اور کہا الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب، اے اللہ میں سارے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے نہیں۔ اللہم لا تسلبنی حبہا ان ابدا ویرحم اللہ ابدا قال آمینہ، اے اللہ اس کی محبت کو میرے دل سے کبھی نہ نکالنا، اور اس پہ بھی رحم کر دے جو میری اس دعا پہ آمین کر دے۔ اب دیکھو جب دنیا کی مخلوق فانی اور ختم ہونے والی، اچھا لیلا آپ نے سنا ہوگا وہ کوئی خوبصورت نہیں تھی، بلکہ لیل کہتے ہیں رات کو، کس کو؟ رات، اور نہار کہتے ہیں دن کو، اور لیلا کہا اتنی کالی تھی کہ اس کا نام ہی پڑ گیا لیلا، یعنی سیاہ رات، کالی۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے بلایا ذرا ہم بھی دیکھیں کہ اس کے حسن پہ مجنون دیوانہ کیوں ہے، کہ جب اس کو بلایا تو وہ اتنی سیاہ فام، تو کہا کہ تجھ پہ مجنون، کہا ہاں تو مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کاش کہ تو مجھے مجنون کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور میں تمہیں کتنی حسین نظر آتی۔ تو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے اسی لیے وہ کہتا امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار، میں جب گلی سے گزرتا ہوں لیلا کی تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ جب دنیا میں ایک شخص سے اتنی محبت ہو سکتی ہے تو خالق کائنات سے کیوں محبت نہ ہو؟ بتاؤ کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، ایک تجھ سے ہی محبت ہو گئی، کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ دنیا کی محبت ہمارے قلوب سے نکل جائے۔ حدیث کے اندر ہے من کانت الآخرۃ ہمہ، جس شخص کو آخرت کا غم لگ جاتا ہے
جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امیر کر دیتے ہیں، وجمع لہ شملہ، اس کے بکھرے کام کو بنا دیتے ہیں، وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا ذلیل ہو کے اس کے قدموں میں آتی ہے، اور من کانت الدنیا ہمہ، جس کو دنیا کا ہم اور غم لگ جاتا ہے، جعل اللہ فقر بین عینیہ، فقر کا خوف اس کی آنکھوں کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جس کو دنیا ہی طلبی اتنی زیادہ، یقول العبد مالی مالی، کہ بندہ کہتا میرا مال میرا مال، میری دکان میری تجارت میری وزارت میرا حسن، وَإِنَّ مَالَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ، اس کے مال میں سے اس کی 3 چیزیں ہیں، ما اکل فافنا، جو کھایا وہ فنا، او لبس فابلا، جو پہنا وہ پرانا، او آتا فقتنا، جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا وہ محفوظ ہوا، ما سوا ذالکا، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے، فہو ذاہب، یہ شخص دنیا سے چلا جائے گا، وتارکہ للناس، وہ ساری کی ساری چیزیں، وہ ساری کی ساری وراثت ورثہ کے لیے بچ جائے گی، اب اس کا کچھ بھی نہیں ہے، وفرق علیہ شملہ، اور فرمایا کہ اس کے بنے کام بھی بکھر جائیں گے، اور اس کے پاس دنیا نہیں آئے گی الا ما قدر لہ، دنیا تو اتنی ہی آئے گی جو اس کے مقدر میں ہوگی۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، تو میرے لیے فارغ ہو، املا صدرک غنن، اور روزی تو آسمان سے میں اتارتا ہوں، اسد فقرک، تیری غربت کو دور میں کرتا ہوں، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، ایسی مشغولی میں تمہیں پھنساؤں گا، وَلَا أَسُدَّ فَقْرَكَ، غربت تیری تو بھی دور نہ ہوگی۔